اور فرمایا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، جب امت زکوٰۃ کو چھوڑ دے، زکوٰۃ نہ دے، زکوٰۃ کو تاوان اور چٹی اور ٹیکس سمجھا جائے، فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور بے شمار لوگ دین اگر سیکھیں بھی تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں، دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی شہرت عزت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور جب آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے، حالانکہ بیوی کی ماننا کیا حرام ہے؟ نہیں، حدود ہیں، یہاں تک آپ اپنی زوجہ کی اطاعت کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ آگے ماں کی خدمت، ماں کے احکام، اس کی حدود کی الگ باؤنڈری ہے، بیوی کی حدود الگ ہیں، فلاں کی الگ ہیں، لیکن بیویوں کے ایسے غلام بنیں گے ان کی ہر جائز ناجائز خواہش اور فرمائش پہ عمل ہوتا ہوگا۔ فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، جب آدمی اپنی بیوی کی ہر بات مانے چاہے وہ اللہ کے دین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وَأَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی ماں کو کی نافرمانی کرے، ماں کو ذلیل کیا جائے، وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، اور جب دوست کو قریب کیا جائے گا، دوست کا احترام ہوگا، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور باپ کو دھکے دیے جائیں گے، باپ کی بے حرمتی ہوگی اور باپ کا مقام، اس کی عظمت دل سے اتر جائے گی۔ فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، جب قوم قبیلے کے سردار فاسق فاجر لوگ بنائے جائیں گے، فاسق فاجر قیادت کر رہے ہوں گے، وہی رہبر بنے ہوں گے، وہی امت کے بڑے بن گئے ہوں گے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور جب قوم کے ذلیل ترین لوگ ان کے عزت دار اور بڑے مناصب پر متعین ہو جائیں گے۔ فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، جب شراب عام ہو جائے، جیسا کہ چل رہا ہے شراب اور نشے کی چیزیں، چرس بھنگ جتنی بھی اس کی قسمیں ہیں، فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، جب شراب عام ہو جائے، وَلُبِسَ الْحَرِيرِ، اور مردوں کے لیے ریشم حرام کر دیا گیا، مرد ریشم پہننا شروع کر دیں، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد، اللہ فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو جگہیں ہیں وہ اللہ کے گھر مساجد ہیں، اور مسجد اللہ کا خاص گھر ہے، اللہ کی رحمتوں کا خاص مقام ہے یہ، لیکن امت کی حالت ایسی ہوگی وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اس کے ادب احترام کی بات تو درکنار، شور شرابہ ہنگامہ، مسجد کو ایک عام پبلک پارک کی طرح سمجھا جائے گا، اور گفتگو اور دنیاوی تذکرے اور وہ ساری چیزیں جو اس کا تقاضا جن کا ہو، مسجد جس چیز کا تقاضا کر رہی ہوگی اس سے غافل ہوں گے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور جب امت کے اندر ساز گانا ننگی تمام چیزیں عام ہو جائیں گی، جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے کے لیے آئے تھے، امت کے لوگ شوق سے گاڑیوں میں، راستے میں، کہیں بھی ایسا گناہ بے لذت جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس صرف عیاشی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ فرمایا یہ ساری چیزیں جب امت میں ہو جائیں گی تو فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی میری امت کو اللہ تباہ نہ فرمانا، لیکن فرمایا جب امت اتنی بگڑ جائے گی، اللہ کے دین کو پس پشت ڈالے گی، والدین کا ادب احترام ختم، مساجد کا پیغام ادب ختم، اور اسی طرح شراب، بے حیائی، ظلم، ناچ گانے سب کچھ ہوگا جیسا کہ چل رہا ہے۔ فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، جب یہ ہوگا پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، پھر ان ہواؤں کا انتظار کرنا جس نے تم سے پہلے قوموں کو غرق کر دیا تھا، ایسی ہوائیں پھر چل کے رہیں گے۔ وَزَلْزَلَةً، پھر زلزلے آئیں گے، زمین ہلا دی جائے گی۔ زلزلے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں زمین میں کچھ پلیٹیں ہل رہی ہیں، کون ہلا رہا ہے ان کو؟ پھر اس وقت اللہ تہ و بالا کر دیتے ہیں۔ فرمایا زلزلے آئیں گے، وَخَسْفًا، اللہ تعالیٰ امت کو دھسا دیں گے، وَمَسْخًا، چہرے بگڑ جائیں گے، زمین چرے گی اور لوگ اس میں اتر جائیں گے۔ فرمایا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ، یہ سب نشانیاں موسلا دھار بارش کی طرح لگاتار برسیں گی، ایسا ہوگا۔ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، سوال یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہلاکت کے جو اسباب بیان فرمائے کہ یہ چیزیں جب امت میں آئیں گی اور امت دین سے دور ہو جائے گی، اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی رحمتیں بند ہو جائیں گے۔ اگر ہم آج امت کے حالات پر غور کریں، امت مجموعی طور پر ان تمام کاموں میں ملوث ہے۔ سوال یہ ہے، ایک ڈاکٹر ایک طبیب کے سامنے ایک مریض اس حالت میں آئے کہ اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آخری مرحلے پر اگر اس کا علاج بر وقت نہ کیا گیا، فکر نہ کی گئی تو یہ تباہ ہو جائے گا۔ اب بتائیے اگر اس وقت وہ ڈاکٹر اور طبیب اس پر رحم نہ کھائے اور اس کے ساتھ خیرخواہی نہ کرے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔
یہی حال امت کا ہو چکا ہے۔ تو امت کے ویسے بھی عمومی ذمہ داری تھی ہر حال میں، چاہے امت کتنی اچھی نہج پر کیوں نہ چل رہی ہو، اللہ کے دین کی محنت، اللہ کے دین کو زندگی میں لانا، اس کو انسانوں تک پہنچانا، یہ تو امت کی ذمہ داری تھی۔ لیکن ایسے حالات میں جب کہ امت نے مساجد کا احترام چھوڑ دیا، امت میں بے حیائی عام ہو گئی، امت میں بے دینی کی آگ لگ گئی، اور کوئی اللہ کا دین کہنے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر کوئی بیچارے اپنا گھر چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر، کسی بھی درجے میں، کسی بھی محنت، کسی بھی ترتیب سے کوئی بندہ اللہ کا پیغام سناتا ہے، لوگ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، اس وقت امت سمجھ لو کہ اپنے ہلاکت کے آخری مراحل میں چل رہی ہے۔ اور ایسے موقع پر ایسے محنت کرنے والوں کو بھی بہرحال چاہیے کہ وہ امت کے تانوں، امت کی طرف سے ناقدری کی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ امت بے قدر بھی ہو چکی ہے اور بے طلب بھی ہو چکی ہے، امت کے اندر سے طلب ختم اور امت کے اندر دین کی قدر ختم۔ لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ اگر مریض کی حالت کو دیکھ کر کہ ڈاکٹر بے پرواہ ہو جائے، اور کبھی مریض مرض اور بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کو برا بھلا بھی کہتا ہے، اگر وہ اس کے تانے کو دیکھ کر، اس کی بری حرکت کو دیکھ کر کہ اس کا علاج کرنا چھوڑ دے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایسے امت اس وقت قابل رحم اور ترس ہے۔ امت کے تمام اہل ایمان کو، تمام معاشرے پر ترس کھانے کی ضرورت ہے کہ معاشرہ ہلاکت، جہنم کی طرف جا رہا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انا آخذ بحجزکم عن النار، کہ میں تمہاری کمر پیٹ پکڑ کے تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں، وانتم تقہمون فیہا، لیکن تم اسی میں چھلانگ لگا رہے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل، آپ کی یہ فکر، یہ محنت، یہ کڑھن امت کے افراد کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ حصہ نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Fazil Qasmi, famous scholar.